السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ترکش بریڈ بنانے جا رہی ہیں، جس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں، سب سے پہلے ہمیں چاہیے 4 کپ میدا چاہیے ہے، اس کے ساتھ 1/4 ٹی اسپون ہمیں چاہیے ہوگا نمک، 6 ٹیبل اسپون پیسی ہوئی چینی ہم ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ڈالیں گے 6 ٹی اسپون ہمارے پاس ہوں گے یسٹ ڈالیں گے۔ دیکھیے ہمارے پاس جو یسٹ ہم ڈالے ہیں 6 ٹی اسپون کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے 20 گرام کا جو ہے یسٹ پیکٹ یوز کیا ہے۔ میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کہ جس میں چینی، نمک اور خمیر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے۔ دین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 2 ایگ جو ہیں آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں۔ اچھے طریقے سے آپ نے انڈے کو مکس کر لینا ہے، اتنے اچھے طریقے سے اپنے انڈے کو مکس کر لینا ہے کہ جتنا بھی آپ کے پاس جو میدا موجود ہے اس میدے کے اندر آپ کے پاس کیا ہے کہ اچھے طریقے سے انڈا مکس ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے جتنا آپ کے پاس مکسنگ آپ کی اچھی ہوگی، آپ کی ڈو جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ اچھی بنے گی۔ جب آپ کے پاس اچھے طریقے سے میدا، انڈا، خمیر اور چینی مکس ہو جائے گی، تب آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں نیم گرم پانی کو ایڈ کرنا ہے۔ ٹھنڈا پانی بالکل ایڈ نہیں کرنا آپ نے صرف نیم گرم پانی کو ایڈ کرنا ہے۔ جو نیم گرم آپ کے پاس پانی ہے اس سے جو ہے وہ ڈو رائز ہونے میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے ہیلپ ہوتی ہے۔ فرینڈس یہ یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے پاس آپ کا جو ایٹماسفیرک جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بھی یسٹ کو رائز ہونے میں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 3 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں مکھن ایڈ کرنا ہے۔ مکھن آپ نے سب سے زیادہ آخر میں ایڈ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ڈو کو اچھی طریقے سے گوندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو تقریباً 45 منٹس کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیے جب آپ کے پاس آپ کی ڈو بالکل ریڈی ہو گئی ہے، تب آپ نے ٹیبل کے اندر تھوڑا سا میدا ڈسٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنی جو ڈو ہے وہ باہر نکالیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو ڈو آپ نے نکالی ہے اس کا آپ نے سب سے پہلے بنانا ہے بڑا والا پیڑا، سب سے اچھا بڑا پیڑا بنا لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو بیلن سے جو ہے اس کو رول کرنا ہے یا آپ نے اس کو جو ہے اپنی فنگر سے کرنا ہے۔ میں پریفر آپ کو یہ کرواؤں گی کہ آپ اپنی فنگرز کی مدد سے جو ہے اس کو جو ہے وہ بڑا کریں۔ دیکھیں جو کہ خمیر ہوا تھا اور کافی نرم ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کے لیے بیلن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کا پین ہوتا ہے آپ نے اس کو سب سے پہلے مکھن سے گریس کر دینا ہے، یا آپ کے اپنے اوپر ہے، آپشنل ہے، آپ اس کو آئل سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو مکھن سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پین اویلیبل نہیں ہے تو آپ سمپلی بٹر پیپر کے اوپر بھی جو ہے اس کو رکھ کر آپ اس کو جو ہے اوون کے اندر بیک کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں صرف میرے ہاتھوں کا جو ہے موومنٹ چیک کریں کہ میں کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن بناتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر مکھن اس کے لیے اوپر یہ ڈیزائن بنانے کے لیے موجود نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، سمپل پانی نہیں ہے تو آپ آئل کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر شیپس دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جتنے بھی کنارے ہوتے ہیں اس کو اوور آل پہلے پورا یعنی کہ روٹی کی طرح اسموتھ بنانا ہے۔ دین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو ہے فنگرز کی مدد سے آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس کو شیپ دینی ہے، یعنی کہ جو جیسے کہ وہ ترکش بریڈ کی ایک شیپ آتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی 4 فنگرز لے کر پہلے ڈپ کرنی ہے آپ نے اس کو مکھن کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو راؤنڈ جو ہے نا آپ نے اس کے گرد جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر نشان بنانا ہے۔ آپ 1 فنگر بھی یوز کر سکتے ہیں، 4 فنگر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے نا کافی گہرا اس کو جو ہے اس کو پریس کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ مکھن میں آپ اپنی فنگر ڈپ کریں اور جو ہے آپ اس کے اندر نا بیچ میں جو ہے اس طرح سے لائنز بنانا شروع کر دیں۔ فرینڈز دیکھیے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ خمیر بہت زیادہ نرم ہوتا ہے نا، آپ اس کو کسی بھی جو شیپ ہے اس کے اندر جو ہے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر اس ترکش بریڈ کی یہ والی جو ہے شیپ پسند نہیں ہے تو آپ اس میں اپنی مرضی کی جو ہے شیپ ڈال سکتے ہیں، مگر زیادہ تر جو ہے جو یہ ٹریڈیشنل ڈش ہے جو ہے وہ اس کی جو شیپ ہوتی ہے یا اوپر اس کے اوپر جو ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ والی جو ترکش جو آج میں بریڈ آپ کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کری ہوئی، خاص طور پہ جو ہے رمضان کے دنوں میں جو ہے وہ ترکی میں جو ہے وہ کھائی جاتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کے اوپر جو ایگ واش کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایگ یولک لینا ہے، 1 ٹی اسپون ہم نے لینی ہے مکھن، اور 1 ٹیبل اسپون ہم نے کیا لینا ہے دودھ، اور اس کو ہم نے کیا کر لینا ہے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ اور پھر آپ اپنی فنگر کی مدد سے اگر آپ کے پاس برش اویلیبل ہے تو آپ برش کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ سارا مکسچر لگائیں گے۔ دین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرے پاس بھنے ہوئے جو ہے وہ کیا موجود ہیں، تل موجود ہیں، آپ نے تل اس کے اوپر اسپریڈ کر لینے ہیں اچھے طریقے سے۔ آپ کو تل پسند ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ اس پوری بریڈ جو ہے نا اس کے اوپر سب سے زیادہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا کھاتے ہوئے تل کا بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر آپ اپنی مرضی کے مطابق سے کلونجی جو ہے وہ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں۔ کلونجی پسند کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، تو بہرحال اس کو ڈیکوریشن کے لیے ہم تھوڑی سی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اب ہم اس کو جو ہے اوون کے اندر کر لیتے ہیں، بیک کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر ہم اوون کے اندر اس کو جو بیک کریں گے تقریباً 200 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ٹیمپریچر ہونا چاہیے، اور 15 منٹ کے لیے ہم اس کو
बेक करेंगे। इसको बेकिंग के लिए याद रखिएगा कि आपका ऊपर वाला ग्रिल और जो नीचे वाला ग्रिल है वो दोनों आपके पास जो है वो ऑन होने चाहिए, ठीक है। ग्रिल जब आपके पास ऑन हो जाएंगे फिर इसके बाद आपके पास क्या है कि आपका जो ब्रेड है वो ऊपर से भी बेक हो जाएगा और नीचे से भी बेक हो जाएगा। देखिए बेक 15 मिनट्स हो गए हैं, ब्रेड बिल्कुल रेडी है। देखिए जो एग यॉक ने इसको असल में ऊपर से कलर दिया, देखिए कितना ज़्यादा अच्छा खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया हुआ है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तब आपने इसको क्या करना है, बहुत ध्यान से जो है इसको अपने प्लेट के अंदर जो है शिफ्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स जो आपके पास ये जो पूरी की पूरी जो ब्रेड है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी हुई है। आप देखिएगा कि खा के भी आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए कितनी मोटी बनी है और कितनी ज़्यादा ये नरम बनी। बैग से आपने इसको बिल्कुल ज़्यादा नहीं जो है वो बेक करना, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो कड़क हो जाएगी। अब आपके पास क्या है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से चाहें तो आप ऐसे भी खा लें, नहीं तो आप इसके साथ चॉकलेट सॉस और चाय के साथ इसको खा सकते हैं। चॉकलेट सॉस के साथ मज़ा तो बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाता है, फिर इसके ऊपर लगे हुए जो तिल हैं वो तो और ही इसको मज़ा दे देते हैं। चाय के साथ गर्मा गर्म चाय के साथ आप इसको नोश करें। आप या तो इसको खाने के साथ ले लें, या तो ब्रेकफास्ट में ले लें, या तो अगर आप रोज़ा रखने वाले हैं तो आप रोज़े में अपना सहरी के टाइम पे इसको ले लें। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नरम बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी बनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।